الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ وقتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ایسی بات یا تو کہتا ہے یا تو لکھتا ہے یا تو ویڈیو یا تو کارٹون یا تو آرٹیکل یا تو بک اس طرح سے آتی ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر ہوتی ہے، ایک انسلٹ کے طور پر ہوتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مذہب کے آخری میسنجر ہیں جن پر دنیا کے 180 کروڑ مسلمانوں نے ایمان لایا ہے۔ دنیا کی تقریباً 25% آبادی اپنی خود کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ آخر میں کیا بات ہے وہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تو آئیے ہم آج کی ایپیسوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ روشنی کی قدر تو زیادہ تب ہوتی ہے جب سامنے اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے سے لے کر اب تک ایسے کئی سارے اندھیروں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ایک اوپن مائنڈ سے آپ ان باتوں کو سنیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر صاف دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرے گا تو شاید وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر مائیکل ایچ ہارٹ پہنچے اپنی کتاب The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History، جس میں وہ لکھتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی اس لسٹ میں ہیڈ کے طور پر، نمبر 1 کے طور پر، اس چوائس سے کئی لوگوں کو تعجب ہوگا اور کئی لوگ سوال اٹھائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت تھے تاریخ کے جو کمپلیٹلی سپریملی سکسیسفل، کامیاب تھے دونوں مذہبی اور دنیاوی سیکولر لیول پر۔ آج ہم شروع کریں گے عورتوں کے حقوق سے، ویمنز رائٹس کے متعلق۔ میں صرف چند گلمسز دکھاؤں گا کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتایا اور کیا دیا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کے انسانوں کو بتایا خود کی طرف سے نہیں بتایا، وہ اللہ کے میسنجر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس، رہنمائی کے تحت کہا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب سوسائٹی میں رہتے تھے، اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لیے دفن کیا گیا تھا۔ سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے۔ مارچ 2017 کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا، لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا۔ یہاں تک کہ جب ہم انڈیا کے سینسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اس زمانے تک، ہم دیکھتے ہیں ہر 1000 مردوں کے لیے 940 عورتیں ہیں، اور بچیوں میں
हर 1006 साल के करीब लड़कों के लिए सिर्फ 919 लड़कियां हैं, यानी कि 81 लड़कियां मिसिंग हैं। अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो 62.3 करोड़ मर्दों के लिए सिर्फ 58.6 करोड़ औरतें हैं, यानी कि 3.7 करोड़ औरतें कम हैं। आप देख सकते हैं कि 1961 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 975 था। 1000 लड़कों के लिए 975 लड़कियां थी, लेकिन 2011 के सेंसस में कम होते होते 1000 लड़कों के लिए 919 लड़कियां हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सिखाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बच्चियों को बड़ा करता है यहां तक कि दोनों बड़ी हो जाएं, जा यौमल क़ियामा अना व हुआ व दम्मा साबियहु, वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि मैं और वो ऐसे होंगे। ये तो ऐसी बात है कि बच्ची पैदा होने पर गम की जगह खुशी होने लगी कि बच्ची पैदा हुई है, मुझे एक मौका मिला है कि मैं नेकी करके जन्नत तक पहुंचूं, यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं ऐसे हो जाऊं। विमेन्स राइट्स के मुतालिक एक और मिसाल 1882 की बात है। यूके के पार्लियामेंट ने मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पास किया। इस एक्ट के अंदर पहली बार औरतों को यह हक मिला कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती हैं और कंट्रोल कर सकती हैं। यही कानून अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में 1850 से लेकर 1920 तक अलग अलग स्टेट्स में पास हुआ। आप इस मैप में देख सकते हैं, जो डार्क ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं वो 1920 में वो स्टेट्स में पास हुआ, और जो लाइटर ग्रे है वो 1850 1850 में वहां पर ये कानून पास हुआ कि औरतों को पहली बार अमेरिकन हिस्ट्री में ये हक मिला कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकें। उससे पहले प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं था। इंडिया में आप देख सकते हैं 1937 में हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ, जिसमें औरतों को कुछ राइट्स मिले प्रॉपर्टी के, लेकिन टोटल राइट्स नहीं मिले। टोटल राइट्स 1956 में जाकर औरतों को मिले जब हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ। दुनिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में यह हाल था कि 1850 से लेकर 1950 इस पीरियड के अंदर औरतों को ये राइट मिला कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती हैं। हम उससे 50, 100, 150, 200 साल पहले की बात नहीं करेंगे, हम तकरीबन 1200 से 1300 साल पहले की बात करेंगे, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और कुरान में ये आयत मौजूद है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 7, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो वालिद, पेरेंट्स और रिश्तेदार छोड़ कर जाते हैं उसमें मर्दों का एक हिस्सा है, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरतों के लिए एक हिस्सा है, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफरूदा, चाहे प्रॉपर्टी थोड़ी हो या ज्यादा हो, एक फिक्स्ड शेयर है। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले औरतों को हक दिया कि औरतों के पास खुद की प्रॉपर्टी रखने और कंट्रोल करने का हक है, विरासत में, गिफ्ट्स में, बिजनेस के तौर पर, यहां तक कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो ज़कात देना होता है वो ज़कात भी एक औरत को खुद कैलकुलेट करके खुद देना है। दिखाया जाता है अलग अलग कल्चर्स में लोग लड़कों के साथ अलग होते हैं, लड़कियों के साथ अलग होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी सिखाया और अल्फाज और कमांड से भी सिखाया। सही हदीस है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलु फी औलादिकुम, और अपनी औलाद में, अपने बच्चों में इंसाफ करो। दहेज, हम देखते हैं कि अब इस 21st सेंचुरी तक भी दहेज की लानत खत्म नहीं हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 24,000 से ज्यादा डाउरी डेथ के केसेस सिर्फ 3 साल में हुए हैं। डाउरी डेथ कब होती है? कब दहेज के लिए एक औरत को मार दिया जाता है?
ایک شوہر دہیج مانگتا ہے شادی کے ٹائم پر، اگر دے دیا گیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو دہیج پھر سے مانگتے ہیں، پھر سے مل جائے تو ناراض نہیں ہوتا، اگر نہ ملے تو ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑے تانے دے گا، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ مارنا، پیٹنا، واپس بھیج دینا، اور پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ NCRB کے مطابق 3.5 لاکھ کروئلٹی اگینسٹ ویمن کے کیسز 3 سال میں ہوئے ہیں۔ اسلام میں دہیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف اپوزٹ ایک سسٹم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء میں، سورہ 4 آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو شادی کے ٹائم پر ایک اچھا گفٹ دو جسے ہم کہتے ہیں مہر، یعنی کہ دہیج، جیسے کہ بیوی دہیج نہیں دے گی شوہر کو، الٹا شوہر دے گا مہر بیوی کو۔ عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو، اور یہاں تک ایک کیس لایا گیا خنسا بنت خزام الانصاریہ کہ جن کے والد، ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرج کو کینسل کرنے کا چوائس اس لڑکی کو دے دیا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی جیسے کہ زندگی اجڑ جاتی تھی۔ انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا، یہاں تک کہ 1829 میں برٹش حکومت نے بنگال ستی ریگولیشن لائے، فائنلی جا کر 1861 میں پورے انڈیا میں ستی بین ہو گیا، لیکن 1987 یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا، ستی کیس، جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا، یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تب جا کر 1987 میں انڈین گورنمنٹ نے دا کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے، لیکن یہ ساری چیزوں سے 1400 سال پہلے اسلام نے، چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، سورہ 24 آیت نمبر 32، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بھی سنگل ہو، چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیورس یا وڈو ہونے کی وجہ سے، ان کی شادیاں کرا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدت ختم ہوتی، 4 مہینے 10 دن کا ویٹنگ پیریڈ، ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سلیکٹ کرتی کہ کون سب سے سوٹیبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی۔ امریکہ جیسی کنٹری جسے پروگریسو سمجھایا جاتا ہے، وہاں کے census.gov کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ کے ہر 4 میں سے ایک بچہ جو 18 سال سے کم عمر کا ہے، یعنی کہ تقریباً 1.25 کروڑ بچے سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ماؤں کے پاس ان کے ہسبنڈز نہیں ہیں، کیونکہ یہ کامن فارم آف ایکسپلائٹیشن ہے کہ کوئی شخص بغیر میرج کے ریلیشنز کر کے آخر میں بچہ اگر پیدا ہو جائے تو چھوڑ کر کے اس عورت کے اوپر چلا جائے۔ اسلام نے اس چیز میں عورتوں کو پروٹیکٹ کیا۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی، سورہ 17 آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے، اڈلٹری کے، بغیر شادی کے تعلقات کے قریب بھی مت آنا، یقیناً یہ ایک بے حیائی ہے، ایک شیمفل چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے۔ یہ ساری چیزوں میں دنیا میں پھیلے ہوئے اندھیروں میں سے کسی اندھیرے میں ہم سب بھی ہوتے، اور آج ان تمام چیزوں میں ہم بچ گئے، اور بچانے والے کون تھے؟ اللہ نے جنہیں چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا صحیح کہا ہے پروفیسر راما کرشنا راؤ نے، محمد the reformer, the refuge of orphans, the protector of slaves, the emancipator of women, the judge, the saint,
all of these magnificent roles in these all departments of human activities, he is like a hero. प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिफॉर्मर, जो तब्दीली लाने वाले, यतीमों की पनाह, गुलामों की हिफाजत करने वाले, औरतों को आजाद करने वाले, जज करने वाले एक महापुरुष, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में एक आला किरदार, एक मैग्निफिसेंट रोल अदा किया, वो एक हीरो की तरह ही हैं। हमारा आज का दूसरा सेक्शन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा किया। हम दो मिसालें लेंगे। एक बुराई है शराब, और शराब से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी तकलीफें इस दुनिया में हैं, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें, हम पहले देखेंगे रिसेंट टाइम्स में शराब खत्म करने, बंद करने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स। प्रोहिबिशन की हम मिसाल जो देखने वाले हैं वो है अमेरिका की। अमेरिका ने 1920 में पूरे के पूरे अमेरिकन स्टेट्स में शराब को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। 1920 से जो प्रोहिबिशन शुरू हुआ वो 1933 यानी 1933 तक चलता रहा, पूरे 14 सालों तक। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, शराब के कंटेनर्स जगह जगह पे जब पकड़े जाते वहां पर बहा दिए जाते। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। पॉपुलर साइंस मैगजीन में आई हुई इस रिपोर्ट में चंद चीजें आप देख सकते हैं, जो खुद प्रोहिबिशन कमिश्नर थे डॉक्टर जेम्स एम डोरिन, उन्होंने जो रिपोर्ट बताई, और जो स्टैटिस्टिक्स आज वाइडली नोन है, जो कई सारी इस तरह की रिपोर्ट्स मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया में बहुत जमाने से आती आई है। जब शराब बेचना ऑफिशियली बंद हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया, तो अंडरग्राउंड तरीके से माफिया उसकी डीलिंग करने लगे। बूटलेगर्स आकर के शराब इलीगली जगह जगह पर बेचने लगे। शराब का इलीगल बिजनेस यहां तक पहुंच गया कि उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सालाना इनकम थी इलीगल लिकर से, जो टैक्स फ्री इनकम थी, क्योंकि वो टैक्स इवेडेड इनकम थी। उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के कितने हुए? आज के 42 बिलियन यूएस डॉलर्स हुए। यानी कि इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 27.5 लाख करोड़ की सालाना इनकम। हुआ ये कि सारे ये अंडरग्राउंड माफिया जो शराब बेचकर अच्छी कमाई करने लगे, उस कमाई की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग हुए, और स्ट्रांग होने की वजह से पूरे के पूरे अमेरिका में क्राइम बढ़ गया। आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है कि इस पीरियड में क्राइम 24% बढ़ गया अमेरिका में। शराब बैन हुआ, एक चीज आसानी से मिलने लगी, और वो है ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन 44.6% बढ़ गया। पुलिस डिपार्टमेंट एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ा, तकरीबन 11.4% पुलिस डिपार्टमेंट का कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन लास्ट में जो शराब का कंजम्पशन जो कम होना चाहिए था प्रोहिबिशन की वजह से, रिपोर्ट में आ रहा है कि शराब का कंजम्पशन 60 to 70% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि प्रोहिबिशन के बावजूद, इतनी तकलीफ, माफिया, डॉन्स वगैरह ये सब के बावजूद अल्कोहल कंजम्पशन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। आज तक शराब का प्रॉब्लम जगह जगह पर चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 100% लोगों में से 38.3% लोग शराब पीते हैं, और एवरेज एक शख्स का है 6.2 लीटर शराब साल भर में पी लेता है। इंडिया की अगर हम रिपोर्ट देखें तो इंडिया की 30% पॉपुलेशन शराब पीते हैं, उसमें से 11% तो बिल्कुल हैवी ड्रिंकर्स है, यानी कि शराबी हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है उनका शराब। एक एवरेज इंडियन 4.3 लीटर शराब पीता है, लेकिन रूरल एरियाज में तकरीबन 11.4 लीटर शराब पिया जाता है। इंडिया में 33 लाख जानें शराब की वजह से जा चुकी है, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी शराब की वजह से 4 साल कम हो चुकी है। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज रिपोर्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज की। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं वो कंट्रीज सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, जो ब्राउन में देख रहे हैं वो उनसे कम, और सबसे कम जो है जो आप क्रीम कलर की कंट्रीज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जिनकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज का कलर क्या है वो आप खुद देख लीजिए।
آج تک دنیا کے لوگ شراب کے پرابلم کا صحیح سلیوشن نہیں پا سکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا میں بھی کئی اسٹیٹس میں شراب پروہیبٹڈ ہے، اور ہم اس کوشش کو انکریج کرتے ہیں، اس کی مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن امریکہ میں پروہیبیشن میں جو ڈیفیکلٹیز آئی اس میں سے بہت ساری ڈیفیکلٹیز آج انڈیا میں بھی چل رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے یہ ایک انسان نے وہاں کے عرب سسٹم جس کے اندر شراب سے بلائنڈ محبت کی جاتی تھی، شراب کو خاص پیا جاتا تھا، اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن یہ شراب کے پرابلم کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا ورس آیت آئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، جس آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے، لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سے ایک ذہن بنا کہ نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آئی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت آؤ نشے کے حال میں۔ اب نماز دن میں 5 بار پڑھنا ہے تو نماز کے ٹائم پر شراب نہیں پی سکتے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد قرآن کی تیسری آیت اس موضوع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں کی گندگی میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور شراب فائنلی پروہیبٹ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے کنٹینرز، جس طرح سے آپ نے فوٹوگراف میں دیکھا، اس زمانے میں شراب کے کنٹینرز جو خالی کیے گئے وہ اس کے بعد بھرے نہیں گئے، پورے کے پورے معاشرے نے ٹوٹل پروہیبیشن ایکسیپٹ کر لیا، شراب پروہیبٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے 40 یا 80 کوڑے مارے جاتے، یہاں تک کہ شراب کا سسٹم ٹوٹلی ختم ہوا۔ گیمبلنگ، جوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیولائز ورلڈ میں یہ 2016 کی رپورٹ میں آیا ہے کہ کون سی کنٹریز گیمبلنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں، لاس کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو 116 بلین US ڈالرز کا ہے وہ امریکہ کا ہے، پھر اس کے بعد چائنا، اس کے بعد جاپان، اس کے بعد اٹلی، اور اگر آپ دیکھیں پر یوزر کے نقصان کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ نقصان آسٹریلیا نے کیا ہے انڈیویجولی، سنگاپور نے کیا ہے، آئرلینڈ، فن لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس، نیوزی لینڈ۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام نے جوئے کا پرابلم جس کے ذریعے انسان جب لت لگ جاتی ہے، جب اسے ایڈکشن لگ جاتا ہے جوئے کا، تو وہ اپنی پرسنل سیونگز گوا دیتا ہے، اپنے پیسے گوا دیتا ہے، قرضے میں آ جاتا ہے، لوگوں سے بورو کرتا ہے، یہاں تک کہ کئی ساری غلط چیزیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جوئے کی اس لت کو پورا کر سکے۔ اسلام نے اس چیز کا ایزی طریقے سے شراب کے ساتھ میں خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ جوا، ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈ ہے۔